الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کی ہماری یہ مجلس 8ویں مجلس ہے نماز کے احکام و مسائل سیکھنے کی، اور اس سے پہلے کی مجلس میں نماز کے ارکان پر ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ نماز کے کون کون سے ارکان ہیں اور ارکان کا کیا معنی ہے، اگر کسی نے رکن کوئی چھوڑ دیا تو اس کے اوپر کیا لازم آتا ہے، پوری تفصیل ہم نے بیان کی تھی. ایک چیز جو بچ گئی تھی وہ یہ کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلی بات، آپ کو معلوم ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، یعنی جس کو ہم قیام کہتے ہیں، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. کیا مطلب ہوا؟ اگر کسی نے اس رکن کو چھوڑ دیا، چاہے اس نے جان بوجھ کر چھوڑا یا غلطی سے بھول کر چھوڑا، ہر دو صورت میں اس انسان پر واجب ہے کہ وہ اس رکن کو دوبارہ ادا کرے، اور اگر اس نے نماز مکمل کر دی ہے اور کوئی رکن چھوڑ دیا ہے، چاہے جان بوجھ کر یا بھول کر، تب بھی اس کی نماز باطل ہے، دوبارہ نماز کو وہ دہرائے گا. یہ آپ نے اصول سمجھ لیا. اب آئیے کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے. اس اصول کی روشنی میں آپ دیکھیں، وہ انسان جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی قیام کی استطاعت رکھتا ہے، کیا اگر وہ بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھے تو اس کا یہ عمل درست ہے؟ نہیں درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قادر ہوتے ہوئے ایک رکن کو چھوڑ دیا. قیام جو ایک رکن ہے اس کو چھوڑ دیا، لہذا اس کا یہ عمل درست نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ کرسی پر کن لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، ان لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی مسئلے میں تفصیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر زمین پر بیٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ فوراً نماز شروع ہوگی اور کرسی پر بیٹھ کر نماز شروع کرے گا. ایسا نہیں، بلکہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قیام جو رکن ہے اس کو ادا کرے، یعنی کھڑے ہو کر نماز اپنی شروع کرے، اور اگر رکوع کرنے پر بھی قادر ہے تو رکوع کرے، تو ایسی صورت میں ان دونوں رکنوں کو انجام دینا اس کے اوپر واجب. ہاں، چونکہ وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، لہذا جب سجدے کا معاملہ آئے گا، جب سجدے کا موقع آئے گا، تب وہ کرسی پر بیٹھ جائے گا اور جھک کر کے سجدہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی مثلا کوئی انسان اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ انسان رکوع بھی نہیں کر سکتا لیکن قیام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ قیام کر سکتا ہے، رکوع میں جھک نہیں سکتا اور نہ ہی زمین پر بیٹھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قیام کرنا واجب ہے. ہاں، جب رکوع کا معاملہ آئے گا تو وہ بیٹھ جائے گا، اور پھر سجدہ بھی اگر نہیں کر سکتا ہے تو سجدہ کا معاملہ جب آئے گا، سجدہ کا موقع جب آئے گا، تب بھی بیٹھ جائے گا. اسی طریقے پر کوئی انسان اگر رکوع نہیں کر سکتا لیکن سجدہ بیٹھ کر کر سکتا ہے، یعنی کسی انسان کو ایسے جھکنے میں پریشانی ہوتی ہے، بیٹھنے میں پریشانی نہیں ہوتی اور کھڑے ہونے میں پریشانی نہیں ہوتی، تو جس چیز میں پریشانی ہے صرف وہی چیز آپ سے ساقط ہوگی. چنانچہ اگر آپ قیام کی قدرت رکھتے ہیں تو قیام ضروری ہے، سجدہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، سجدہ کرنا ضروری ہے. آپ رکوع نہیں کر سکتے ہیں، رکوع کا جب موقع آئے گا تب آپ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب ایک انسان ہے جو رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا. نماز کھڑی ہوئی، جماعت شروع ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہہ کر قیام شروع کیا. اس انسان پر کیا واجب ہے؟ وہ بھی کھڑے ہو کر کے امام کے ساتھ نماز شروع کرے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد وہ جو کرسی ہے جس پر وہ نماز ادا کرے گا، صف میں وہ شامل ہے، تو وہ کرسی کو کہاں رکھے گا؟ جواب یہ ہے کہ جب وہ قیام کرے گا، جب وہ کھڑا رہے گا، تو کرسی اس کے پیچھے رہے گی اور وہ لوگوں کے ساتھ پیر سے پیر ملا کر صف میں کھڑا رہے گا، اس طریقے سے. ٹھیک ہے؟ یہ صف ہے، اگر یہ مان لیجئے صف ہے
تو وہ جو انسان ہے جو قیام کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صف میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایسے کھڑا ہوگا، یہاں دوسرا انسان ہے، یہاں وہ کھڑا ہے، اور اس کی کرسی پیچھے ہوگی، سب سے پیچھے ہوگی۔ جب رکوع کا موقع آئے گا تب وہ انسان اپنی کرسی کو پیچھے سے کھینچ لے گا، اور کرسی کا جو پچھلا حصہ ہوگا اب وہ حصہ لوگوں کے پیر کے بالمقابل ہوگا، یعنی کرسی کے پچھلے دو پوے جو ہوں گے وہ آپ مان لیجئے مثلا کسی انسان کے پیر ہے، تو جس طریقے سے وہ اپنے پیر کو اپنے بھائی کے پیر سے ملاتا تھا، اس کے برابر رکھتا تھا، ویسا ہی اس کے کرسی کے جو پچھلے دو پوے ہیں وہ دونوں پوے صف کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے پیروں کے برابر میں لگے ہوں گے، اور وہ انسان بیٹھ کر کے رکوع کرے گا، پھر بیٹھ کر کے سجدہ کرے گا، اور پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر اپنی کرسی کو پیچھے ڈھکیل دے گا اور خود آ کر کے صف میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے کرسی پر اگر کوئی انسان نماز پڑھنے پر مجبور ہے تو اس طریقے سے وہ کرسی پر نماز ادا کرے گا۔ یعنی آپ اگر یہ اصول یاد رکھیں تو آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ وہ چیزیں جو واجب ہیں، اگر کوئی انسان ان واجبات یا ان ارکان، میں نے اصل واجب کیوں کہا، ارکان کو بجا لانا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جن کو ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر کوئی انسان ان میں سے بعض پر قدرت رکھتا ہے اور بعض پر نہیں رکھتا تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ وہ بعض پر نہیں رکھتا ہے قدرت لہذا پورا واجب ساقط ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ جتنے حصے پر وہ قدرت رکھتا ہے اتنے حصے کو انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، جس حصے پر قدرت نہیں رکھتا ہے وہ حصہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، اس کو وہ انجام نہیں دے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس اصول کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ہم نماز کے ارکان کی تفصیل سے فارغ ہو گئے، اب نماز کے واجبات میں داخل ہوتے ہیں۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں واجب کہتے ہیں کہ جس کے انجام دینے والے کو ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے والے کو گناہ ہو، جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو، ٹھیک ہے۔ واجب کی کیا تعریف ہے؟ جس کے یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ عمل واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اس عمل کو انجام دے گا اس کو ثواب ہوگا، جو انسان جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے اس عمل کو چھوڑے گا اس کو گناہ ہوگا۔ تو جب ہم کہیں گے کہ نماز کے واجبات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعمال نماز کے جن کو انجام دینا یہ ضروری ہے اور ان کے انجام دینے پر ثواب ہے، اور ان اعمال کو چھوڑنا یہ گناہ کا باعث ہے، لہذا چونکہ ان اعمال کو چھوڑنا گناہ کا باعث ہے اس لیے ان کو انجام دینا ضروری ہے۔ اور نماز کے جو واجبات ہیں ان کے چند احکام ہیں، ان احکام کو ہم اخیر میں بیان کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو علماء نے واجبات میں شمار کیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو واجب ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کے تمام تکبیرات، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ تو رکن ہے نا، اس سے پہلے اس کا بیان ہوا، تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جیسے رکوع میں جانے والی تکبیر، سجدے میں جانے والی تکبیر، سجدے سے اٹھنے والی تکبیر ہے نا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے والی تکبیر، تو یہ تمام تکبیرات یہ نماز کے واجبات میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے، یہ جملہ فرمایا، اس کے بعد وضو کا تذکرہ کیا اور پھر نماز کا تذکرہ کیا اور اس میں ہر ایک تکبیر کا تذکرہ کیا جس کو ہم تکبیرات الانتقال کہتے ہیں، ایک صورت سے دوسری صورت میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی جیسے انسان قیام کی حالت میں ہے، اب اس کو رکوع کی حالت میں جانا ہے
تو اس کی شکل تبدیل ہو رہی ہے، تو ایک شکل سے دوسری شکل میں جانے والی جو تکبیر ہے اس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں. انتقال یعنی منتقل ہونا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تمام تکبیرات انتقال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جب تم رکوع کرو تو اللہ اکبر کہو. اس طریقے سے پوری حدیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ انسان جو تکبیر انتقال نہ کہے اس انسان کی نماز مکمل نہیں ہے. لہذا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تکبیرات انتقال کہنا یہ واجب ہے، ضروری. اس کے بعد دوسرا واجب جو ہے، آپ رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر کہا آپ نے، تکبیر انتقال کہا آپ نے، رکوع میں چلے گئے. رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کہنا یہ نماز کے واجبات میں سے. کتنی مرتبہ کہنا نماز کے واجبات میں سے؟ ایک مرتبہ کہنا، کم از کم ایک مرتبہ کہنا نماز کے واجبات میں سے. یعنی اگر ایک مرتبہ بھی کسی نے نہیں کہا تو اس نے واجب چھوڑ دیا. اور واجب چھوڑنے کے کیا احکام ہیں، جیسا کہ میں نے کہا آخر میں اس کا بیان آئے گا. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، کہ جہاں تک رکوع کی بات ہے تو رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہو. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے رب کی تعظیم بیان کرو. جب کوئی بات مطلق کہی جائے تو وہ ایک ہی بات پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے. اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح اپنی جو کتاب ہے اس میں، جس کو ہم صحیح مسلم کہتے ہیں، اس میں روایت کی ہے. البتہ جب سنن کا بیان آئے گا، نماز کی سنتوں کا، تو آپ جانیں گے انشاءاللہ کہ 3 مرتبہ کہنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ دوسرا واجب تھا. تیسرا واجب، آپ رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے. تو جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا بھی نماز کے واجبات میں سے. اور اسی طریقے پر جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کھڑے ہو جائے تو اس کے بعد جو دعائیں ہیں، مثلا ربنا ولک الحمد، یا اس کے اور بھی صیغے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ہے نا. تو ان دعاؤں میں سے کسی بھی ایک دعا کو پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے. اور اس سے پہلے جس حدیث کا بیان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انسان کی نماز مکمل نہیں ہے، اسی معنی کی اور بھی احادیث ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رکوع سے اٹھو تو سمع اللہ لمن حمدہ کہو. ٹھیک ہے. اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد یہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ تیسرا واجب ہے. اور چوتھا واجب ہے اس کے بعد کی دعا پڑھنا، ربنا ولک الحمد کہنا، یہ بھی واجبات میں سے. چنانچہ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. ٹھیک ہے. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور ربنا ولک الحمد کہنا دونوں نماز کے واجبات میں سے ہے، کیونکہ دونوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور جس چیز کا آپ حکم دیں اس کو انجام دینا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے حکم کی نافرمانی یہ گناہ ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ علماء کی ایک جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ جماعت میں ہوں، مقتدی ہوں، تو ایسی صورت میں آپ صرف ربنا ولک الحمد کہیں گے یا جو بھی دعا ہے اس کے علاوہ، یعنی رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کی جو دعا ہے ان دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو آپ پڑھیں گے. مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا بلکہ صرف امام کہے گا. لیکن یہ جو قول ہے یہ بہت زیادہ مضبوط قول نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے میں نے دلائل جو دیکھے ہیں اور علماء کے جو اقوال پڑھے ہیں اس کی روشنی میں جو بات اقرب الی الصواب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں گے اور ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے. شیخ الالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تب تم ربنا ولک الحمد کہو،
تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہو، ٹھیک ہے، بلکہ دوسری اور بھی احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ایک کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. اور سمع اللہ لمن حمدہ یہ انسان جب رکوع سے اٹھ رہا ہوگا تب کہے گا، یعنی ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہے یا رکوع سے اٹھنے سے پہلے کہے. جب رکوع سے اٹھ رہا ہوگا اسی دوران میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور جب اٹھ چکا ہوگا اور اب اعتدال کے ساتھ کھڑا ہوگا اس وقت ربنا ولک الحمد یا اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ دعائیں وہ پڑھے گا. اس کے بعد پانچواں جو واجب ہے وہ ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا، اور علی الاقل ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے، جیسا کہ اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا. اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کہتے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ہمیشہ آپ سجدے کی دعا پڑھتے، سبحان ربی العظیم پڑھتے. اور دوسری طرف ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے پر نماز پڑھو جس طریقے پر مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. تو جب آپ دونوں چیزوں کو ملائیں گے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ایک طرف وہ حدیث، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں انجام دیا ہے وہ عمل واجب ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو جو یہ بتاتی ہو کہ اگرچہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیا ہے لیکن آپ کا یہ انجام دینا ضروری اعمال میں سے نہیں تھا. کوئی دلیل اگر الگ سے موجود ہو، مثلا اجماع ہو، اگر اجماع ہو کہ ہاں یہ عمل اللہ کے نبی نے انجام دیا ہے لیکن اس عمل کا انجام دینا یہ واجبات میں سے نہیں ہے، تو اگر اجماع ہو تو ایسی صورت میں وہ چیز واجب سے نکل کر کے سنت میں چلی جاتی ہے. لیکن یہاں سبحان ربی الاعلی کہنا، اس پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو اس کو واجب ہونے سے نکال سکتی ہو، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس عمل کو انجام دیا اور برابر انجام دیا، کبھی آپ نے چھوڑا نہیں، اور دوسری طرف کہا کہ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. نتیجہ یہ نکلا کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. اس کے بعد چھٹا واجب ہے، 2 سجدے کے درمیان جب انسان بیٹھتا ہے تو وہاں رب اغفر لی علی الاقل 1 مرتبہ پڑھنا. میں نے جب نماز کا مختصر طریقہ بیان کیا تھا تو اس چیز کو بیان کیا تھا کہ علی الاقل یعنی کم از کم منیمم 1 مرتبہ رب اغفر لی پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے. اور اس کی دلیل بھی وہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت برتی ہے، یعنی ہمیشہ آپ نے اس دعا کو پڑھا ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے آپ نے یہ دعا پڑھی ہے اور اس کو ہمیشہ لازم پکڑا ہے، کبھی آپ سے چھوڑنا ثابت نہیں. اور دوسری طرف آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھا ہے تم نے ویسے ہی پڑھو. ان دونوں کو ملائیے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یا جو بھی دعا ہے، یعنی میں نے کم از کم بتایا کم از کم 1 مرتبہ رب اغفر لی پڑھنا ہے، کیونکہ سب سے چھوٹی دعا جو وارد ہے 2 سجدوں کے درمیان کی دعاؤں میں سے سب سے چھوٹی دعا یہی ہے رب اغفر لی. تو اسی لیے کم از کم آپ کو رب اغفر لی 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے زیادہ اگر آپ پڑھتے ہیں یا دوسری دعا پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور بہتر ہے. اس کے بعد جو 7واں واجب ہے وہ ہے پہلا تشہد. پہلا تشہد، اگر 2 تشہد والی نماز ہے جیسے 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز جس میں 2 تشہد ہوتے ہیں تو اس میں جو پہلا تشہد ہوگا وہ واجب ہے، اور جو دوسرا یعنی آخری تشہد ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں وہ رکن ہے، لیکن جو پہلا تشہد ہے وہ واجب ہے. اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ الی آخر الدعاء، کہ جب تم بیٹھو 2 رکعت کے بعد تو التحیات للہ کی جو پوری دعا ہے اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس دعا کو پڑھو. تو اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ جب تم بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کو
اس دعا کے لیے بیٹھنا بھی ہے اور وہ دعا پڑھنا بھی ہے. گویا اس حدیث میں دو واجب کا تذکرہ ہو گیا, چھٹے واجب کا اور ساتویں واجب کا. چھٹا واجب ہے بیٹھنا اور ساتواں واجب ہے بیٹھ کر کے التحیات والی دعا پڑھنا, جس کو ہم تشہد کہتے ہیں. اسی طریقے پر بیٹھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. علماء اس کی ایک اور دلیل بیان کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد چھوڑ دیا. بیچ والا جو تشہد ہوتا ہے اس تشہد کو آپ نے چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کی وجہ سے آپ نے سجدہ سہو کیا. اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایسے عمل کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جو واجب نہ ہو. لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹھنا پہلے تشہد کے لیے یہ نماز کے واجبات میں سے. البتہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر سے بیٹھنے والا جو یہ تشہد ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے, اور وہ انسان دراصل مقتدی ہوتا ہے جب امام کے ساتھ ہو. مثلا کوئی انسان نماز میں شامل ہوا دوسری رکعت میں, امام کی وہ کون سی رکعت ہے؟ دوسری. اس انسان کی کون سی رکعت ہوگی؟ پہلی. پھر جب امام کی تیسری رکعت ہوگی تو اس انسان کی کون سی رکعت ہوگی؟ دوسری. دوسری رکعت میں تشہد ہے, لیکن امام کی تیسری رکعت ہے, وہ تو تشہد میں بیٹھے گا نہیں. لہذا ایسی صورتحال میں مقتدی کے اوپر جو تشہد ہے, پہلا تشہد, اس کو انجام دینے کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے, اور اس پر واجب کیا ہے؟ وہ اپنے امام کی اتباع کرے. وہ اپنے امام کی اتباع کرے, اور چونکہ امام تشہد میں نہیں بیٹھا ہے لہذا وہ بھی تشہد میں نہیں بیٹھے گا, امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے, تو اس کے اوپر سے ایسے موقع پر یہ جو واجب ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے. تو یہ کل ملا کر کچھ واجبات ہیں, کل ملا کر 8 ہوئے یا 7 ہوئے. اصل یہ ہے کہ یہ تمام واجبات, اب ان کو آپ 8 گنیے یا 7 گنیے یا 6 گنیے, یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تمام جو اعمال ہیں جن کا تذکرہ ابھی ہوا یہ نماز کے واجبات میں سے. بعض علماء نے اس کو 7 گنا ہے. کیسے؟ وہ جو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور ربنا ولک الحمد کہنا, تو بعض علماء نے ان دونوں کو ایک ہی رکن شمار کیا. تو جب آپ ایک شمار کریں گے اس کو تو 7 ہو جائے گا, اور جب اس کو 2 شمار کریں گے تو 8 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو اعمال ہیں جن کا ابھی تذکرہ ہوا یہ نماز کے واجبات میں سے. واجب کا معنی میں نے بیان کیا کہ ان کو انجام دینا ضروری. اگر کوئی انسان انجام نہیں دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو گنہگار ہوتا ہے. تو یہ تو واجب کی ایک عام تعریف ہوئی, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ واجبات الصلاح یعنی نماز کے واجبات, تو اس کے احکام تھوڑے سے الگ ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کے کسی واجب کو ترک کر دیا, اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کے کسی واجب کو ترک کر دیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور گنہگار بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ. مثلا رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا واجب ہے. کوئی انسان رکوع میں گیا, جان بوجھ کر کے نہیں پڑھا اس نے, جان بوجھ کر کے, ٹھیک ہے, اس شرط کو یاد رکھیے کیونکہ اس سے فرق پڑتا ہے. جان بوجھ کر کے اس نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا, اٹھ گیا, تو ایسی صورت میں وہ گنہگار بھی ہوگا اور اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی. البتہ اچھا یہ جو معاملہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی, بعین ہی یہی معاملہ رکن میں بھی تھا. ٹھیک ہے, رکن میں بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کوئی رکن چھوڑ دیا اس کی نماز باطل. لیکن اس کے بعد والے مسئلے میں فرق ہے. واجب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کے کوئی واجب چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. جبکہ رکن میں اگر کسی نے بھول کر کے بھی کسی رکن کو چھوڑا ہے تو اس پر اس رکن کو بجا لانا واجب ہے, اور اگر چھوڑ کر اس نے نماز کو مکمل کر دیا ہے تو اس کی نماز باطل.
لیکن واجب کا معاملہ ایسا نہیں. واجب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھول کر کوئی واجب چھوڑ دیا, مثلا کوئی انسان بہت زیادہ اس کے ذہن میں انتشار ہو رہا تھا, بہت زیادہ اس کا جو دماغ ہے ادھر ادھر ہو رہا تھا, اور رکوع میں گیا اور پھر کچھ نہیں پڑھا, اس نے بھول گیا, تو ایسی صورت میں چونکہ وہ بھول گیا ہے اس لیے وہ معذور ہے, اور اس انسان کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس انسان کی نماز درست ہے. لیکن اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہے. جس طریقے پر رکن کو چھوڑنے کے بعد آپ نے اگر کوئی رکن چھوڑ دیا ہے, میں نے مثال بیان کیا تھا, کسی نے رکوع چھوڑ دیا, رکوع رکن ہے, پھر سجدے میں یاد آیا تو وہ اٹھ کر کے رکوع کی جگہ پہ جائے گا, پھر رکوع کرے گا, پھر دوبارہ نئے سرے سے سجدہ کرے گا اور ساتھ ساتھ سجدہ سہو بھی کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن واجب میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھول گیا تو اس کو دوبارہ لوٹنے کی ضرورت نہیں, وہ نماز جاری رکھے گا. ہاں سجدہ سہو وہ واجب کو چھوڑنے پر بھی کرے گا, جس طریقے پر اس نے رکن کو ترک کرنے پر, رکن کو چھوڑنے پر سجدہ سہو کیا تھا, اسی طریقے پر واجب کو چھوڑنے پر بھی اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ دو صورت ہو گئی. تیسری صورت, کسی انسان نے جہالت میں چھوڑ دیا, کسی انسان کو معلوم نہیں تھا, کسی انسان کو معلوم نہیں تھا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا, یا ایک بہت یعنی زندہ مثال لیتے ہیں, دو سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنا. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے وہ سجدہ میں جاتے ہیں, اٹھتے فوراً چلے جاتے ہیں, یعنی دو سجدوں کے درمیان نہ بیٹھتے ہیں اور نہ دعا پڑھتے ہیں, ہے نا. تو ایسی صورت میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم نہیں, بلکہ اکثر ہی ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں, وہ اکثر ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے دعا پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے. تو ایسا انسان جاہل ہے, جاہل کا معنی نہیں جانتا ہے نا, اس معاملے کو, اس مسئلے کو نہیں جانتا. تو اگر کوئی انسان کسی واجب کے متعلق نہیں جانتا ہے کہ یہ واجب نماز کے واجبات میں سے ہے, اور وہ چھوڑ دیتا ہے اور نماز مکمل کر لیتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز درست ہوگی, اور اس کی نماز پر چونکہ وہ جاہل تھا, نہیں جانتا تھا, اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ معذور قرار پائے گا. تو کل ملا کر کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے واجب چھوڑا تو اس کی نماز باطل اور وہ گنہگار بھی ہوگا. کسی نے اگر بھول کر کے کوئی واجب چھوڑا تو بھی اس کی نماز صحیح ہے, لیکن اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے. اب کب سجدہ سہو کرے گا؟ سلام سے پہلے کہ سلام کے بعد؟ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ جب ہم سجدہ سہو کے مسائل پر گفتگو کریں گے تو وہاں یہ پوری تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی. لیکن چاہے وہ سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے یا سلام کے بعد کرے, کوئی قباحت نہیں, دونوں طریقہ درست ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے, ٹھیک ہے. اختلاف صرف یہ ہے کہ بہتر کیا ہے, کون سی حالات ہیں جن میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہے, کون سے حالات ہیں جن میں سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے, صرف اسی میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا. اور اگر کسی نے نہیں جانتا ہے کوئی انسان کہ یہ نماز کے واجبات میں سے اور چھوڑ دیا, تب بھی اس کی نماز درست ہے اور اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. اور یہاں بھی رکن میں فرق ہو گیا, کیونکہ رکن کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان نہیں جانتا ہے تو ایسی صورت میں جس وقت کی نماز اس نے پڑھی ہے کسی رکن کو چھوڑتے ہوئے, اس وقت کی نماز کو دہرانے کا اس کو حکم دیا جائے گا. بقیہ جتنی نمازیں زندگی میں اس نے پڑھ لی ہے اس کا حکم نہیں دیا جائے گا. اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ کے نبی کو سلام کیا, آپ نے جواب دیا اور کہا کہ ارجع, لوٹ جاؤ, فصلی فإنک لم تصلی, دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس صحابی کو نئے سرے سے تمام ارکان کے ساتھ نماز کو سکھایا. تو آپ نے اس وقت کی نماز کا آپ نے حکم دیا کہ دوبارہ پڑھو, لیکن جتنی نمازیں وہ اسی حالت میں رکن کو چھوڑتے ہوئے بلکہ ارکان کو چھوڑتے ہوئے وہ صحابی انجام دے رہے تھے, اللہ کے نبی نے ان کو انجام دینے کا دوبارہ حکم نہیں دیا. تو یہ تو معاملہ رکن کے ساتھ ہے کہ رکن اگر کوئی انسان جہالت میں چھوڑتا ہے تو جس نماز کے وقت کے
متعلق، یعنی جس نماز کے وقت میں، جس وقت کے نماز میں اس مصلی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ رکن ہے، اس وقت کی نماز وہ دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن واجب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے واجب کو چھوڑ کر کے نماز ادا کی، وہ نہیں جانتا تھا، پھر اس کے بعد کسی نے بتایا کہ آپ نے واجب چھوڑ دیا، تو اس کی نماز صحیح ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ بھول کر کے کسی واجب کو چھوڑے تو اس کی نماز درست ہوتی ہے، تو جہالت میں بدرجہ اولا اس کی نماز درست ہوگی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جن کا تعلق نماز کے واجبات میں سے تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی سنتوں کا بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، سجدہ سہو کے مسائل ہیں، نماز کے یعنی احکام المسبوق، وہ انسان جو امام کے نماز شروع کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے مسائل کو صحیح طریقے پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح شرعی طریقے پر، نبوی طریقے پر نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔